اعظم کا یہ مقام، یہ مرتبہ، اتنے عظیم الشان حیثیت کے مالک کیسے ہو گئے؟ آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے نا، پورا گھرانہ اولیاء کرام کی جماعت تھی، پورا گھرانہ۔ آپ کے ابا کو دیکھیں اللہ کے ولی، اماں کو دیکھیں اللہ کے ولی، نانا کو دیکھیں اللہ کے ولی، حتیٰ کہ آپ کی پھوپھی جان جو تھی وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی۔ آج ہماری ماں اور بہنیں عذر پیش کرتی ہے کہ ہمارے پاس بچہ ہے، کیسے نمازیں پڑھے، کیسے قرآن پڑھے، کیسے ٹائم نکالے، یہ عذر پیش کرتی ہیں۔ میں ہماری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، ذرا مجھے بتاؤ اس زمانے میں زیادہ فیسلٹی ہے کہ اس زمانے میں زیادہ فیسلٹی تھی؟ آج ہماری ماں اور بہنوں کے لیے طرح طرح کی مشینری آ گئی ہے، ان کو کپڑا دھونے میں سہولت، ان کو کچن میں سہولت، ان کو ہر کام میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ حتیٰ کہ پرانے زمانے میں تو معاملہ یہ تھا کہ لوگ کنویں سے پانی اٹھا اٹھا کر زندگی بسر کرتے تھے، مٹی کا تیل جلا جلا کر رات گزارا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی تقوی اور پرہیزگاری میں کبھی کمی نہیں آتی تھی، پوری رات گزر جاتی، لیکن اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کے سجدے مکمل نہیں ہو پاتے تھے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں عذر پیش کرتی ہیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ کیا جس کوکھ سے غوث اعظم پیدا ہوئے، جس کوکھ سے خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے، وہ عورتیں نہیں تھی، ان کے پاس بچے نہیں تھے، ان کے پاس گھر کی ذمہ داریاں نہیں تھی، بلا شبہ تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے دل میں خوف الہی بھی تھا، خوف الہی بھی موجود تھا، اللہ کے نبی کی محبت تھی، بزرگان دین سے محبت تھی، جو محبت انہیں پوری رات عبادت کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اگر آج بھی ہماری ماں اور بہنیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلے اور یہ دیکھیں کہ نبی کی بیٹی نے کیسے زندگی گزاری ہے، نبی کی بیویوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، تو یقین جانو آج بھی ان کے کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ غوث اعظم تو نہیں لیکن غلام غوث ضرور بن کر پیدا ہوگا، غریب نواز تو نہیں لیکن غلام غریب نواز ضرور بن کر پیدا ہوگا، آصف پیا تو نہیں لیکن غلام آصف ضرور بن کر پیدا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ چیز ہوگی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سید سرکار محب العلماء کی زندگی کو دیکھیے، سید سرکار محب الاولیاء کی زندگی کو دیکھے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ آج حضرت کے دعاؤں کی برکت سے یہ سرشار، یہ سبز و شادابی، یہ آبادی جو دیکھ رہے ہیں، حضرت کا بہت بڑا کرم ان کی دعاؤں کی برکت ہے۔ جب ان کی دعاؤں میں اللہ نے ایسی تاثیر، ایسی برکت رکھی ہے تو ان کے جد اعلیٰ سرکار عبد القادر جیلانی کے دعاؤں میں کیا برکت رہی ہوگی، رسول اعظم کے دعاؤں میں کیا برکت رہی ہوگی۔ یہ شان ان کے غلاموں کی ہے، یہ شان ان کے غلاموں کی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو آج ہماری ماں اور بہنیں طرح کی بہانے کرتی ہیں۔ ذرا دیکھو سرکار غوث اعظم کی پھوپھی جان ہے جن کا نام حضرت عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، مقام دیکھو، تقوی پرہیزگاری کا لیول دیکھو۔ اس زمانے میں بغداد میں قحط پڑ گیا، قحط کا مطلب بھوک مری ہو گئی، بارش نہیں ہوئی، بہت دنوں سے لوگ فصل نہیں اگا پائے، دانے دانے کو لوگ ترسنے لگے۔ جب لوگ پریشان ہو گئے، بارش نہیں ہوگی، جان ہلاک ہونے کو ہے، بچے ہلاکت کے دہانے پر ہے، جانور مر رہے ہیں، کرے تو کیا کریں؟ لوگوں نے 2 رکعت نماز استسقاء ادا کی۔ ایک بات آپ کو اور بتا دیں، جب بارش نہیں ہوتی ہے تو 2 رکعت نماز استسقاء پڑھ کر رب کے بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے تو اللہ باران رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ آپ کو معلوم نہیں رہا ہوگا، جان لیجئے جب بھی کوئی ایسی مصیبت آئے کہ بارش نہ ہو، مہینہ گزر جائے تو نماز استسقاء پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ لوگوں نے بغداد کے حالات کو دیکھ کر 2 رکعت نماز استسقاء پڑھ لی، پڑھنے کے بعد لوگوں نے انتظار کیا، پھر بھی بارش نہیں ہوئی۔ اب لوگ حیران و پریشان کہ اب کریں تو کیا کریں۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ عائشہ بہت بڑی عابدہ ہے، بہت بڑی زاہدہ ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، بڑی پرہیزگار ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ چلو نماز تو ہم نے پڑھ لی، دعا تو ہم نے کر لی، ہماری دعا رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو رہی ہے، اب چلو عائشہ زاہدہ کے پاس چلتے ہیں، عائشہ زاہدہ کے پاس چلتے ہیں۔ لوگ ہجوم بنا کر حضرت عائشہ کے پاس موجود ہو جاتے ہیں اور حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ذہن دینا چاہوں گا، آج دنیا کی مشین جب فیل ہو جاتی ہے، جب دنیا کی دوا کام نہیں کرتی ہے، جب دنیا کی کوئی چیز کام نہیں کرتی ہے، تو تڑپ کر بلک کر اگر آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے تو آپ کا بگڑا ہوا کام بھی بنتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم اولیاء سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ جہاں دنیا کی طاقتیں، دنیا کی دوائیں فیل ہو جاتی ہیں، وہاں اللہ والے کی ایک دعا کام کر جاتی ہے۔ لوگ ہجوم بنا کر حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ سیدہ زاہدہ، حال یہ ہے کہ بارش
नहीं हो रही है, लोग तड़प रहे हैं, दाने दाने को लोग मुहताज हो चुके हैं, बच्चे हलाकत के दहाने पर हैं, माओ के स्तन से दूध खुश्क हो चुका है, अब हम करें तो क्या करें। सैयदा आयशा कहती हैं जरा रुको, आप घर के अंदर तशरीफ ले जाती हैं, एक झाड़ू लेकर बाहर आती हैं, झाड़ू लेकर बाहर आती हैं और अपने आंगन में झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं। लोगों ने सोचा कि ये क्या माजरा है, हम तो आए थे दुआ करवाने के लिए कि सैयदा आयशा साहिदा आबिदा है, अल्लाह की नेक बंदी है, ये दुआ कर देंगे तो अल्लाह बारिश नाज़िल फरमा देगा, लेकिन ये तो झाड़ू लगाना शुरू कर दे। लेकिन इनको मालूम नहीं था उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, हम आंख खोलकर दुनिया देखते हैं, अल्लाह वाले आंखों को बंद करते हैं तो अर्श आज़म का भी मुताला कर लेते हैं, तहरीर सरा का भी मुताला कर लेते हैं। झाड़ू लगा दिया, सैयदा आयशा ने झाड़ू लगा दिया, झाड़ू लगाने के बाद दोनों हाथों को उठाती हैं और दुआ करते, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी बंदी आयशा ने झाड़ू लगा दिया, अपने सहन को साफ कर दिया, झाड़ू लगाना मेरा काम था और बारिश बरसाना तेरा काम है, मौला अपनी बंदी के लाज को बचा ले। अभी दुआ के बाद आपका हाथ नीचे उतरा भी नहीं था कि अल्लाह ने झमाझम बारान रहमतों का नुज़ूल फरमा दिया। ये थी अल्लाह की वो नेक बंदियां जिनके दम कदम पर, जिनके हर दुआ पर अल्लाह के मासूम फरिश्ते आमीन कहते हुए नजर आते हैं। जब ये मकाम, ये मर्तबा हासिल होता है तो ऐसे बंदों को अल्लाह अपने कुर्ब खास में जगह इनायत अता फरमाता है। ऐसे ही लोगों को कहा जाता है वली अल्लाह, अल्लाह के औलिया। जरा मुझे बताओ, वो भी तो औरत थी, वो भी तो खातून थी, उनके भी बाल बच्चे रहे होंगे, उनकी भी फैमिली लाइफ रही होगी, तो सब कुछ होते हुए इस कदर तकवा का म्यार ऊंचा, इस कदर परहेजगारी, ये कैसे? ये इसीलिए कि उनको मोहब्बत थी दीन से, रसूल आज़म से, बुजुर्गान दीन से। जब कोई बंदा अभी भी इस हालत में अल्लाह रसूल से मोहब्बत करेगा और तकवा परहेजगारी इख्तियार करेगा, अल्लाह अपने करम से उन बंदों को वलायत का दर्जा अता फरमाएगा। इतना अज़ीम शान मकाम सरकार गौसे आज़म की फूफी थी। अब जरा देखो, जब फूफी के तसर्रुफात का ये हाल है तो घर में पैदा होने वाला बच्चा कैसा होगा? जरूर गौसे पाक जैसा बच्चा होगा। आज हमारे